بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه اکلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما صدق اللہ العظیم۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دی، اور اس لیے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے، اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معزز حاضرین، گزشتہ آیتوں میں یہود و نصارہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے ان کے متعلق یہ معلوم کیا کہ کوئی یہودی اہل کتاب، ان لوگوں کو کیا کہا گیا؟ اہل کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا پکارا ہے؟ اہل کتاب، حالانکہ وہ یہودی ہے، حالانکہ وہ نصرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان کی نسبت سے پکارا، کفر کرنے والوں کو کفر کی نسبت سے پکارا، اور شرک کرنے والوں کو شرک کی نسبت سے پکارا، نفاق کرنے والوں کو منافقت کی نسبت سے پکارا، جو جیسے ویسے پکارا۔ تو یہودیوں کو یہودی کہنا چاہیے، نصارہ کو نصارہ کہنا چاہیے، مگر چونکہ وہ لوگ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، مگر نسبت نبیوں کے ساتھ رکھے۔ جی، اللہ کے سوا پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بولنا یہ کیا ہے؟ معاذ اللہ شرک ہے، شرک ہے۔ جی، اور موسیٰ علیہ السلام کا واپس آنے تک بچڑے کی پوجا کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو گویا ان کے افعال مشرکانہ تھے، مشرکانہ افعال تھے، مگر ان کو مشرک نہیں کہا۔ کیوں؟ نسبت ان کو پیغمبروں سے ہو گئی تھی، اس واسطے ان کو شرک کرنے کے باوجود مشرک نہیں کہا، کفر کرنے کے باوجود کافر نہیں کہا۔ نسبت پیغمبروں کے ہو جانے کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ اہل کتاب کہا۔ جی، اب اہل کتاب کے لیے بات کیا آئی کہ قیامت کے قریب ان کو ایمان لانا ہی ہوگا۔ وہ کیسا ایمان لانا ہوگا ان کو؟ وہ کس طریقے کا ایمان ہوگا ان کا؟ وہ ان کو ایمان لانا ہی ہوگا۔ کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھا دیا اور آپ کا وصال ہو گیا۔ در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ جب آپ آ جائیں گے تو آپ کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ
پہچان لیں گے، مان لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام. تو اس اعتبار سے ان کا ایمان لانا ضروری ہو گیا. اس کا ذکر گزشتہ صحبت میں کیا گیا تھا. اب جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے جرم کے بارے میں قیامت کے دن گواہ ہو جائیں گے. یہاں تک تو آپ نے سنا تھا. اب جو بات بیان ہو رہی وہ یہ کہ وہ لوگ جو یہودی ہیں جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن گواہی دیں گے، سمجھے؟ تو گواہی دینے کے لیے جس بات کو جو ہو رہی ہے اس بات کو دیکھنا ضروری ہے. جی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، زید نے بکر کو قتل کر دیا. اب گواہ ایاز بن کر کے آ رہا ہے، تو ایاز کا اس وقت دیکھنا ضروری ہے. اس نے کہا میں نے ٹی وی سنا، میں نے ٹی وی میں سنا ہے کہ زید کو بکر نے قتل کر دیا. آپ کو کیسے معلوم؟ میں پورے چینلز دیکھتا ہوں تو اس میں ہے، ہر چینل میں وہی بتایا تھا، قتل کر دیا قتل کر دیا. تو جج کیا پوچھتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ تھے وہاں؟ کہا نہیں، ٹی وی دیکھا. تو گواہ کیا؟ وہ گواہی ریجیکٹ. سمجھے؟ چشم دید ہونا، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا. سمجھے؟ ایک بھینگا ہے، اس نے دیکھا، میں نے دیکھا ہے، تو مگر جج اس کو نہیں قبول کرے گا، اس لیے کہ تیری آنکھ کا قصور ہے. وہ گواہی معتبر نہیں. آنکھ والا ہونا، آنکھ میں بینائی ہونا، اور اس وقت اسپاٹ پر حاضر ہونا، یہ تمام چیزیں جب دنیائی عدالتوں میں گواہی کا یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالی عادل ہے، اللہ حکم ہے، اللہ عدل کرنے والا ہے، اللہ حکم ہے، اس کی شان ہے. جی اب اس کا فیصلہ ہے. مگر جب دنیاوی عدالت میں گواہی کا یہ طریقہ ہے تو رب کی بارگاہ میں سنی سنائی بات تو نہیں ہوگی. تب عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ وہ ایسا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے. تو جب آپ نہیں تھے تو کیسا گواہی دے رہے ہیں؟ مفسرین کرام نے فرمایا چوتھے آسمان سے ان کے کرتوت، ان کی باتیں، ان کے حرکات کیا کرتے تھے؟ دیکھتے تھے. تو یہیں سے یہ بات ہماری عقیدے کی ظاہر ہو گئی جب چوتھے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام یہود و نصارہ کے اعمال دیکھتے ہیں اور قیامت میں گواہی دیتے ہیں، تو آخر حضور مدینے سے کیوں نہیں؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ حضور مدینے سے دیکھتے ہیں. یہ بھی ہمارے اندر کا وہ 3% طبقہ، مگر اس کے اندر جو مضبوط ہے وہ یہ کہتا ہے سرکار میرے ساتھ میں ہے، سرکار ہمارے ساتھ ہیں، سرکار دیکھ رہے ہیں. سمجھے؟ اللہ ساتھ ہے اس کے اپنی شان کے مطابق، رسول ہمارے ساتھ ہیں اپنی شان کے مطابق. سمجھے؟ اللہ ہماری رگ میں داخل ہے، اس کے جلوے ہیں، اور رسول ہمارے ساتھ باعتبار ایمان سرکار ہمارے ساتھ. تو یہاں بات ہوئی اللہ سب کے ساتھ ہے، رسول سب کے ساتھ نہیں. اللہ سب کے ساتھ ہے، رسول سب کے ساتھ نہیں ہے. رسول صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے. سمجھے؟ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ خلیل. یہ ہے. مگر وہاں جو تیسرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ دور سے مت پکارو، ہر جگہ حضور نہیں ہے. کہاں ہے؟ مدینے میں ہیں، وہاں جا کے پکارو. وہاں جا کر پکارنے والا طبقہ جو ہے اس اعتبار سے بھی اس کی بات بھی مان لی جائے، وہ بھی کام کی بات ہے، لے لی جائے، تب بھی یہ پتا چلا کہ حضور مدینے سے دیکھتے. یہاں تک کہ مولوی زکریہ سہارنپوری صاحب جو ان کے اہل کتاب کے بانی،
تو کیا عرض کر رہا تھا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضور کا امتی اپنے مقام سے حضور پر درود بھیجتا ہے، سلام کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، درود بھیجتا ہے تو درود بھیجنے والے کا درود فرشتے لے جا کر پہنچاتے ہیں حضور کے دربار میں، اور آپ کے دربار سے لے کر درود بھیجنے والے تک کے مقام تک سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں اور حضور اپنے دربار سے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کوٹ کی۔ خیر یہ بات بھی اگر لے لی جائے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان سے کب تک کے قصے دیکھ رہے ہیں؟ گواہی تو قیامت پہ دیں گے، اس وقت تک کے قصے دیکھ رہے ہیں، گواہ بن کر کے دیکھ رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے دیکھ رہے ہیں۔ بات ہے، سمجھ میں آ جانا چاہیے، دل میں اتر جانا چاہیے۔ بدعقیدہ لوگ ضد اگر چھوڑ دیں تو ان کی بھی ایمان، ان کا ایمان سلامت ہو جائے گا۔ وہ ہماری باتیں سننا نہیں چاہتے، وہ ہماری باتیں سننا نہیں چاہتے، اور ہم ان کی باتیں نہیں سنتے ہیں۔ ہم ان کی باتیں اس لیے نہیں سنتے کہ گمراہ ہو جائیں گے، وہ ہماری باتیں اس لیے نہیں سنتے کہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے دیکھتے ہیں۔ تو گواہی دینے کے بارے میں جب بات آئی تو اب اس آیت میں یہودیوں کے کچھ اعمال بتائے جا رہے ہیں، ان کے عیب، ان کے حرکات کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے دو باتیں رکھ دی، ایک دنیا کا عذاب، ایک آخرت کا عذاب۔ کتنے عذاب؟ دو عذاب، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ اس عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب انہوں نے ظلم کیا، بہت بڑا ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا انہوں نے؟ راہ حق سے اپنے آپ کو پھیر لیا، حق راستے کو جاننے کے باوجود اس راستے سے بھٹک گئے، پھیر لیے اپنے آپ کو۔ تو ایسے حرکات جو تھے ان کے، ان حرکات کی وجہ سے ہم نے انہیں دنیا کی سزا کیا دی ہے کہ ستھری چیزیں ان پر حرام کر دی، یعنی پاکیزہ حلال چیزیں ان پر کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حرام کر، نہیں کھانا، فلا چیز نہیں کھانا، آگے تفصیل آئے گی اس کی۔ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں، تو گویا دنیا میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان نعمتوں سے انہیں محروم کر دیا۔ وجہ کیا اس کی؟ وجہ کیا؟ حق جاننے کے باوجود حق سے مڑ جانا، نافرمانی کرنا پیغمبروں کی، اس کی وجہ سے ان پر ہم نے کیا کیا؟ عذاب دنیا کا یہ دیا کہ طیبات جو احلت لہم علیہم طیبات احلت لہم، ان کے لیے ہم نے حلال چیزیں کیا کر دی؟ حرام کر دیا۔ اور دوسرا کام وہ کرتے تھے، اس کی بھی یہی سزا تھی، وہ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ جو لوگ سیدھے راستے پر آ جاتے ان میں سے ان کو بھی بہکاتے، خود بھی بھٹک کے رہتے اور سیدھے راستے پر آنے والوں کو بھی بہکاتے، جس کی وجہ سے ہم نے ان پر عذاب کر دیا۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی حرکات بیان ہوئے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ سود کھاتے تھے۔ جی، ان کے 4 جرم کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ظلم کرنا، یعنی اپنے آپ کو حق پانے کے باوجود حق راستے سے موڑ لینا، یہ ایک ظلم۔
دوسرا کیا ہے؟ لوگوں کو راہ حق سے روکنا، راہ حق سے روکنا۔ تیسرا سود کھانا، تیسرا جرم کیا تھا ان کا؟ سود کھانا، سمجھے؟ اور چوتھا کیا ہے؟ لوگوں کا مال ناحق کھا جانا۔ بولیے چار عیب کیا ہے؟ حق جاننے کے باوجود حق سے پلٹ جانا، لوگ جو راہ حق پر رہتے ہیں ان کو بھٹکانا، تیسرا کیا ہے؟ سود کھانا، چوتھا کیا ہے؟ لوگوں کا مال ناحق کھانا۔ یہ چار حرکات ان کے تھے، کس کے؟ یہودیوں کے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر دنیا کا میں عذاب یہ دیا کہ یہ ناحق مال کھاتے ہیں، میرے بندوں کا مال تم کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، میرے راہ راست پہ آنے والے بندوں کو بھٹکاتے ہیں، لہذا تم پر وہ نعمتیں جو میں نے اپنے بندوں پر اتاری ہیں وہ تمام نعمتیں جائز جو ہیں وہ تمہارے اوپر حرام جی۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اور پھر آخرت کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب، یہاں یہ مصیبت وہاں وہ عذاب، یہ دونوں باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایک دنیاوی عذاب جس میں طیب اور لذیذ چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں، اور دوسرا اخروی عذاب جو دردناک عذاب جہنم کا انہیں ملے گا۔ تو یاد رکھنا، ظلم کی اور وضاحت مفسرین نے فرمائی ہے۔ ظلم کیا ہے؟ توریت نازل ہوئی اور اس کے بارے میں وعدہ کیے، وعدہ کر کے توریت کے بارے میں وعدے سے مکر گئے، یہ ہے ظلم۔ وضاحت، مزید وضاحت، توریت سے جو عہد کیا اس کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے ہم یہ خدا کی عبادت کب تک کرتے رہے، ہمارے لیے اور بھی معبود کا انتخاب کیجیے۔ اس طرح نبی کی بارگاہ میں آ کر مزید معبودوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ تیسرا کام کیا کرنے لگے؟ اللہ کو آپ دیکھ کر آگے، طور پر جا کر کے بات کر کے آگے دیکھے، اللہ سے باتیں کر کے آگے، یا آپ کیوں کر کے آتے ہیں، ہم کو کیوں نہیں کراتے؟ تو اللہ کو بے حجاب دیکھنا چاہا۔ جی کیا دیکھنا چاہا؟ تو حرکات چار وہ ہو گئے، ظلم کرنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانا، سود کھانا اور ناحق دوسروں کا مال کھا جانا، یہ ان کے کرتوت۔ اس میں سے ظلم کی وضاحت کیا کیا گیا؟ ظلم بولے تو کیا ظلم کیے ہیں، اس کی وضاحت مفسرین نے کی کہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ توریت میں جو کچھ کے وعدے ان سے لیے گئے اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا۔ موسیٰ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ اور مزید معبودوں ایک اللہ کے بجائے اور بھی خداؤں کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں اجازت دی جائے۔ اور پھر کیا کیا؟ اللہ کو بے پردہ بے حجاب ہم کو دکھا دیجئے گا۔ یہ ظلم جو انہوں نے کیا، یہ زیادتی جو انہوں نے کی، اس کی وجہ سے ان پر پاکیزہ چیزیں کیا کر دی گئیں؟ حرام کر دی گئی۔ جی ایک تو پہلی چیز جو ہے ظلم کی وضاحت۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکتے۔ روکنے میں کیا کرتے تھے؟ پہلے ڈاؤٹس پیدا کرتے تھے، شبہات، سمجھے؟ شبہات پیدا کر دیتے، پیغمبروں کی باتوں میں شبہات پیدا کر دیتے، نیک لوگوں کی باتوں میں شبہات پیدا کر دیتے، اللہ کی ذات کے بارے میں شبہات پیدا کر دیتے، سمجھے؟ اس طریقے سے لوگوں کو بہکاتے۔ اور پھر کیا کرتے؟ پورے آج کے طبقے اس میں نظر آتے ہیں آپ کو، آج کے طبقوں کو کمپائر کر کے دیکھیں گے اس آیت کی روشنی میں، برابر وہ نظر آتے ہیں، سمجھے؟
ڈاؤٹس پیدا کرتے. وہ ہے کیا؟ ویسا ہے کیا؟ جی وہ کون سی کتاب میں ہے؟ قرآن میں ہے کیا؟ ہاں؟ ایسے شکوک اور شبہات پیدا یہود و نصارہ اپنے لوگوں میں کرتے تھے. وہ سلسلہ آج بھی ان لوگوں کے ذریعے جاری ہے. تو ان آیتوں کو بتانے کا مطلب کیا ہے کہ جیسا ان لوگوں نے کیا ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا, اور یہ لوگ کر رہے ہیں, ان پر بھی اللہ کا عذاب ہے. پاک ستھری چیزیں کھانا ان پر کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا. اب یہ اپنے اوپر پاک اور ستھری چیزیں حرام کر لیتے ہیں, جیسے 11ویں شریف کا کھانا, 12ویں شریف کا کھانا, نذر و نیاز کا کھانا, سمجھے, تبرکات کا کھانا. نہیں کھاتے, نہیں کھاتے ہم. وہ فاتحہ کا نہیں کھاتے, فاتحہ کا نہیں کھاتے. تو فاتحہ کا نہیں کھاتے کا ان کے اندر سے جو بات آ رہی ہے وہ کدھر کا عذاب ہے؟ اوپر کا عذاب ہے, پتہ نہیں چل رہا ہے. ایک زخم ہوا ہے جو آپ کو نظر آ جاتا ہے, ایک زخم ہوا ہے جو درد محسوس ہوتا ہے, نظر نہیں آتا, جس کو گپت مار کہتے ہیں ہماری دنیا میں, ہماری زبان میں. تو یہ ان کے اندر جو زخم پڑ رہا ہے, جو مار پڑ رہی ہے, ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ اوپر والوں سے عذاب چلا ہے. ان کو تو کہا تم پاکیزہ چیزیں نہ کھانا, اور ان کو تو پاکیزہ چیزیں یہ خود نہیں کھاتے, نہیں کھانے دیتے. سمجھے؟ اب پاکیزہ چیز, اس کو میں کیا بتاؤں آپ. اب پاکیزہ چیز اوپر کی جو ہے, جیسے اونٹ کا گوشت حلال تھا. کیا تھا؟ اونٹ کا گوشت حلال تھا, آج بھی حلال ہے. اونٹ کا گوشت حلال تھا, ان پر حرام کر دیا گیا, ان پر حرام کر دیا گیا. تو پاکیزہ چیز تھی, اس پر اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ سزا کے طور پر حرام کر دیا. سمجھے؟ اب وہ اونٹ کا گوشت جانور ہے, ذبح ہو جانے کے بعد میں وہ حلال ہوا. اگر ذبح نہ ہوتا, یوں ہی مر جاتا, تو حرام ہو جاتا. مرغی حلال ہے, بکرا حلال ہے. کب حلال ہوتا ہے وہ؟ جبکہ ذبح کیا جائے. یوں ہی موت اس پر آ گئی, وہ کیا ہو گیا؟ مردار ہو گیا, حرام ہو گیا. تو وہ گوشت ہو یا چیزیں ہو, وہ ان کے لیے تھی. اب یہ کیا بولتے ہیں, اب اس سے بڑا پاکیزہ مال اور کیا ہو سکتا ہے, پاک چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو فاتحہ دیتے وقت میں سورہ فاتحہ پڑھے ہیں, سورہ اخلاص پڑھے ہیں, درود پاک پڑھے ہیں, اس کی برکتیں اس میں شامل ہیں. تو اس سے پاکیزہ چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ پاکیزہ چیز کو کیا بولتے ہیں؟ ہم نہیں کھائیں گے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. کھلے لفظوں میں کہتے ہیں یہ حرام ہے. تو یہ حرام ہے, یہ کھلے لفظوں میں خود نہیں بولتے, بلکہ اندر سے بات جو آتی ہے وہ خدا کا فیصلہ ہے. وہاں ڈاؤٹ پیدا کیے تو ان پر وہ عذاب آ گیا, یہاں ڈاؤٹ پیدا کیے تو ان پر ہی عذاب آ گیا. یہ کوڈ ورڈز بھی پکڑ کے رکھنا جی, یہ بھی پکڑ کے رکھنا. ہاں چلو 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 ٹھیک ہے. نہیں کھاتے, نہیں کھاتے, برابر برابر. سن کر ہی ہمیں درس قرآن میں سن لیے, درس قرآن میں سنا دیے, شاہ صاحب سنا دیے, کوئی چیز سے محروم نہیں رکھے. سمجھے؟ اب وہ نہیں آنا چاہتا آپ کا دوست, اچھی بات, چلیے خدا پہلے چل رہا کہ فیصلے ہیں, بول رہا سب فیصلے, کون کیا کھانا کیا نہیں کھانا اس کے فیصلے. بات سمجھ میں آ گئی. تو آپ وہ کیا کرتے, پہلے ڈاؤٹس پیدا کر دیتے, اور دوسرا کیا کرتے کہ لالچ دیتے, پیسے کا لالچ دیتے. تم وہاں سے ہٹ کر ادھر آ جاؤ, کیا مانگتے پوچھو, بزنس نہیں ہے, کھڑا کر دیتے. کاروبار کے لیے کچھ پریشانی ہے, دے دیں. اس طریقے سے لالچ دے کر, کبھی لڑکیوں کا لالچ دے دیتے, مال کا لالچ دے دیتے. اس طریقے سے لوگوں کو کیا کرتے وہ لوگ بھٹکاتے. کون؟ یہودی.
یہودیوں کے قصے بولنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ اس زمانے قرآن کریم میں وہ آیتیں موجود ہیں، اب ان کا ذکر یہاں لانے کی کیا ضرورت؟ تو اس کی روشنی میں پرکھنا چاہیے، اس کی روشنی میں گمراہ لوگوں کو پرکھنا چاہیے۔ کیسا معلوم ہوتا ہے حضرت؟ ہم نے قرآن سنے تو معلوم ہوتا ہے سب کچھ کیا ہے۔ نہیں سمجھ ماری بات؟ اب آج بھی لالچ دیتے ہیں، ہمارے سے دن نکل جاتا گھر پورا میں دیکھ لیں، نہیں بولتے کوئی پریشان نہیں، کیا ہے دیکھ لیں۔ اب اسے صحابہ کی سنت بولتے ہیں، یعنی جب غزوے میں جاتے، جب جنگ میں جاتے صحابہ تو حضور ایک جماعت کو مقرر کرتے۔ ان کا کام کیا تھا کہ جو جنگ میں گئے ہوئے ہیں ان کے گھروں کی خیر خیریت پوچھنا، ان کے ضروریات کو پورا کرنا، یہ کام اس جماعت کا ہوتا جی۔ اب آج یہ کام یہ کرتے ہیں تو گویا ضروریات پوری کرنے والی صحابہ تو جنگ میں گئے تھے کس سے لڑنے؟ کفار سے لڑنے گئے تھے جی۔ اب آپ کس سے لڑنے جا رہے ہیں؟ آپ کس سے لڑنے جا رہے ہیں؟ کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں، آپ اپنے کام سے نکل گئے ہیں۔ تو گھر میں کام نہیں کرتا بیچارہ، بھیج دو، کمائی نہیں ہے مدد کر دیں گے۔ یہ تمام چیزیں آج بھی ہیں، وتیرہ بدلا ہوا ہے، طریقہ بدلا ہوا ہے۔ تو اللہ کی راہ سے خود رکتے اور لوگوں میں شبہات اور پیدا کر دیتے، اور کیا کرتے؟ اور کسی ذریعے سے کسی کو درمیان میں ڈالتے، مثلا ماں باپ کو بولتے بچے تو پھر جی آپ کے شوہر کا فکر کرو نا کہ ماں ہمیں ہی دیکھ لیتے جماعت ہمارے ساتھ، تو گویا کسی کو درمیان میں اتار کے راہ حق سے بھٹکا۔ اب اگر نماز ہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، دین ہی ہے چلیے بہت اچھی بات ہے، مگر دین کے پردے میں بے ایمانی جہاں آتی ہے ویسے دین کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو وہ لوگ جو یہود و نصارہ تھے وہ اس طریقے سے لوگوں کو راہ حق سے روکتے تھے، جس کو قرآن نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ جی وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ پر ظلم کرتے، اور کیا کرتے؟ لوگوں کو راہ حق سے روکتے، اور کیا کرتے؟ سود کھاتے، اور کیا کرتے؟ یہ چاروں عیب بھی ادھر پلٹ کر دیکھیں گے تو آج بھی نظر آتے ہیں جی۔ یہ اوپر کے دو باتیں تو ہو گئے، سود کھانے کا جہاں تک مسئلہ ہے سمجھے، یہ اہل سنت و جماعت کا آدمی جو ہے ڈرتا ہے، کھانا نہیں کرتے توبہ وہ اس کے وہ کیا بولتا ہے، سود کھانے والے کے گھر کا پانی تک نہیں پینا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے بولتے رہتے، وہ لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے۔ اب اس کا نام دے دیا، مختلف نام دے دیے، سمجھے سلیپنگ پارٹ، سوتے رہو کھاتے رہو جی، سلیپنگ پارٹ۔ پھر کیا کرے؟ آپ کے پاس اتنے لاکھ روپے ہیں دے دیے تو ڈال کے کیا ہے، دال کو ہاتھ اٹھا دیا تو میں کیا کرتا، دال کو دینے لیا، میرا چلے گا نا اپنا سے، تم نہ دال کو دینا، سو ہے سوچ دیا تو بس۔ یہ تمام راستے ہیں۔ جتنا اہل سنت کا آدمی ڈرتا ہے گناہوں سے، اتنا وہ آدمی ڈرتا نہیں، یہاں تک کہ بار بار عمرہ اور حج کرنے والا تو اور نڈر ہو جاتا ہے، بار بار جاتا رہتا نا کعبۃ اللہ، عمرے کو لے جاتا ہے، ادھر لے جاتا ہے، ادھر لے جاتا ہے، سب لے کر جاتا ہے، لے کیا کرتا ہے
خود نڈر ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو اس طریقے سے قرآن کریم نے ان کے حرکات کو بیان کیا۔ اب یہ دیکھیے سود کی جہاں تک بات ہے، سود صرف اسلام میں حرام نہیں ہے، گزشتہ پیغمبروں کے پاس بھی حرام، گزشتہ پیغمبروں کے پاس بھی حرام تھا، اور ان کو سود کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، سود حرام ہے مت کھاؤ، مگر وہ کیا کرتے؟ سود کو جائز ٹھہرا کر کسی بھی بہانے سے اس کو استعمال کر۔ جی اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تمام باتوں سے اگر وہ توبہ کر لیں تو ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ یہ جو حرکات ہیں اس سے اگر وہ توبہ کر لیں تو ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ اب توبہ وہ کیسے کرنا؟ یہودی نصرانی توبہ کیسے کرنا؟ کیا توبہ ان کا مطلب؟ ان کا توبے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ رسول کو جب پا جائیں، یعنی ہمارے حضور کا زمانہ جو اب ہے اس کو مان لیں، حضور کے حیات ظاہرہ میں حضور پر ایمان لے آئیں، جب سرکار پردہ کر گئے صحابہ پر ایمان لائیں، صحابہ سے مل کر ایمان لائیں، تابعین سے مل کر ایمان لائیں، تبع تابعین سے مل کر ایمان لائیں، جی قیامت تک دین سلامت ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ کیا لے آئیں؟ ایمان لے آئیں۔ جب ایمان لائیں گے تو ہم ان کے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ ایمان لے آئیں گے تو اب یہودی اور نصرانی اصل میں کون ہے؟ اس زمانے میں جس نے حضور کو مانا وہی موسیٰ کو مانا اور وہی حضرت عیسیٰ کو مانا۔ حضور کو اگر نہیں مانا، صرف موسیٰ کو مانا، صرف عیسیٰ کو مانا، تو عیسیٰ اور موسیٰ کو ماننا ادھر کی ٹوپی ادھر، ادھر کی ٹوپی ادھر نہیں۔ عیسیٰ کو ماننے کا مطلب آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں کیا ہے؟ حضور کو ماننا۔ توریت کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو ماننا۔ ہمارے پاس توریت ہے بولے، سمجھے؟ ہے توریت، ٹھیک ہے، اللہ نے نازل کیا، جیسا اس کی شان تھی ویسا نازل ہوا، مگر وہ منسوخ اٹھا لی گئی۔ پیغمبر گئے، کتاب اٹھا لی گئی، پیغمبر گئے، اس پیغمبر کی امت کی ولایت اٹھا لی گئی۔ جب پیغمبر نہیں ہے تو دین چلا گیا، جب دین نہیں ہے تو اس دین کے ماننے والے اولیاء بھی نہیں ہیں۔ تھے اولیاء، آصف برقیہ تھے، سمجھے، اور دیگر لوگ تھے، سمجھے، تمام اولیاء تھے، مگر کب تک؟ جب تک ان کے پیغمبروں کی نبوت برقرار تھی، اس وقت تک۔ جب پیغمبر چلے گئے کتابیں منسوخ، ولایت اٹھا لی گئی، دین اٹھا لیا گیا۔ اب حضور نہیں ہے، نہیں، دین کا رہنا حضور کا رہنا ہے، دین کا رہنا حضور کا رہنا ہے، قرآن کا رہنا حضور کا رہنا ہے، سمجھے؟ علماء کا رہنا حضور کا رہنا ہے، اولیاء کا رہنا حضور کا رہنا ہے، نمازوں کا رہنا حضور کا رہنا ہے، دین میں کسی قسم کی تبدیلی کا نہ آنا حضور کا رہنا۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خلیفہ بنایا اپنے بھائی ہارون کو، خلیفہ بنایا حضرت ہارون۔ میں آئے تک دیکھ لوں، میں آنے تک دیکھ لوں، ان کی حفاظت کرو، ان کو سلام محفوظ رکھو۔ حضرت ہارون کو جگہ دے کر حضرت موسیٰ کہاں گئے؟ طور۔ آنے تک ہارون علیہ السلام کے کنٹرول سے نکل گئے، بچڑے کی بچڑا بنا لیے، بچڑے کی پوجا شروع کر لی۔ آ کر دیکھتے ہیں تو معاملہ دیگر کو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، ان کے اندر جلالی کیفیت تھی. کیا کیا ہارون؟ آپ کے رہتے ہوئے کیا ہوا؟ میں لاکھ بولا وہ مانے نہیں. حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. داڑھی پکڑ. کیا کر لیا؟ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال. مگر مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا یہ عالم کہ آپ ظاہراً پردہ کر گئے، نہ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، نہ اوروں کے پاس جا رہے ہیں. سمجھے؟ جس کے دامن سے رسول اللہ کا راستہ ملتا ہے ان کے دامن سے وابستہ ہوتے تھے. ان کے دامن سے، جن کے دامن سے رسول اللہ کا دامن ملتا ہے ان سے وابستہ. اس کو کوئی بھٹکایا نہیں. تو امت کا نہ بھٹکنا نبی کے رہنے کی دلیل ہے. نہیں سمجھنا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا جو نبی ہماری حفاظت میں ہمہ وقت ہے. تو توبہ کر لیے تو کیا کریں گے ہم؟ معاف کر. تو توبہ کیا؟ ان کی توبہ اس وقت پیغمبر کو ماننا. جب یہ بات معلوم ہوئی تو ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَأُحِلَّتْ لَهُمْ بِصَدِّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وہ چار حرکات ان کے اندر آ گئی، تو ہم نے دنیا کا عذاب ان کو کیا دیا؟ پاکیزہ طیب چیزیں ان پر حرام کر دی. یہاں اوپر سے لے کر یہاں تک بھی یہود و نصارہ کے اعمال، نیک اعمال کا ذکر نہیں ہے، ان کے عبادتوں کا. عبادت تھی ان کے پاس، ان کے پاس عبادت تھی، طریقہ الگ تھا. آج عبادت ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے. ان کے پاس بھی عبادتیں تھی، اس کا طریقہ الگ تھا. مگر ان آیتوں میں مفسرین فرماتے ان آیتوں میں ان کے عبادتوں کا ذکر نہیں ہے. وہ عبادت گزار تھے، موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عبادت کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عبادت، اس کا ذکر نہیں ہے. بلکہ کس بات کا ذکر ہے؟ وہ پیغمبر کے خلاف تھے، توریت سے بدعہدی کرتے تھے، لوگوں کو راہ حق سے بھٹکاتے تھے. تو راہ حق سے بھٹکانے کا مطلب کیا؟ عبادت مت کرو نہیں بولتے تھے. پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بول دیتے تھے. سمجھے؟ معاذ اللہ. تو اب یہ جو ہے ان کے عبادتوں کا ذکر نہیں ہے، دو باتوں کا ذکر ہے. ایک عقیدے کا ذکر ہے، یہ ان کے سمجھے ان کے حسن سلوک کی بات، یعنی معاملہ، ان کے معاملات کا ذکر، بدعقیدگی کا اور بد معاملگی کا ذکر ہے. چار باتیں آپ کو معلوم ہوئی. ایک بدعقیدگی کیا ہے؟ ظلم کرنا ایمان کی نسبت سے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسروں کو بھٹکانا. بدعقیدہ خود بدعقیدہ، دوسرے کو، یہ عقیدے کی بات ہے. معاملہ کیا ہے؟ سود کھانا. معاملہ کیا ہے؟ سود کھانا اور لوگوں کا مال ہڑپ کر لینا، یہ معاملہ ہے. تو یہاں عبادت کا ذکر نہیں ہے، بدعقیدگی کا ذکر ہے، بد معاملگی کا ذکر ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں عبادت کا ذکر نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا عقیدہ اور معاملہ سلامت نہ ہو. اس کا معاملہ اچھا ہو، اس کا عقیدہ اچھا ہو. تو کسی کے اچھے ہونے کا مدار کس پر ہے؟ عقیدے اور معاملہ. عبادت انڈیویجول چیز ہے،
عبادت انڈیویجل چیز ہے، ہمارا ذاتی معاملہ ہے وہ عبادت۔ عقیدہ اللہ رسول کے بارے میں، معاملات بندوں کے معاملے میں، سمجھے؟ نہیں سمجھ میں بات؟ تو اگر عبادت میں کوتاہی ہو جائے تو خدا معاف کر دے، چاہے سزا دے کر پھر بخش دے، چاہے شفاعت ہو جائے۔ یاد رکھیے بات، شفاعت برحق شفاعت سے بھی بخشش ہو جائے، خدا کے رحم و کرم سے بھی بخشش ہو جائے۔ عقیدہ برابر نہیں ہے تو پھر بدعقیدے کے پر کیا نہیں، حضور کی بخشش نہیں ہے بدعقیدہ کو۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ حضور شفاعت کریں گے، کیا حضور بخشاتے نہیں؟ یہ جو بولتے ہیں وہ ان کی اصلیت بول دیتے ہیں، یہ ان کی اصلیت بولتے اس لیے کہ وہ شفاعت کے لائق نہیں ہے۔ ہم لائق نہیں بولنے کے بجائے جنرل بول دیتے۔ اس وقت میں اپنے گجرات تول کے دیکھ لینا، جب ہمارا عقیدہ سلامت ہے، ہمارا معاملہ سلامت ہے، تو خدا کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ ہم صحیح العقیدہ ہیں، یقیناً سرکار ہماری شفاعت۔ نہیں سمجھ ہماری بات آپ کی؟ تو دو چیزیں رب کی بارگاہ میں دیکھی جاتی ہیں، ایک عقیدہ، ایک معاملہ، سمجھے؟ نہیں سمجھ ہماری بات؟ تو معاملہ جو ہے اللہ کے بندوں سے تعلق رکھتا ہے۔ معاملہ، اس بات کو ذہن میں رکھیں، معاملات کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ اللہ کے بندوں سے تعلق ہے۔ عقیدہ اللہ رسول سے ہے، عقیدے کا تعلق اللہ رسول سے ہے، معاملے کا تعلق بندوں سے، عبادت کا تعلق اپنی ذات سے، عبادت کا تعلق اپنی ذات سے۔ اپنی ذات میں آپ کتنے بھی پوتر ہیں، اپنی جگہ ہیں، آپ جانے، آپ خدا جانے، مگر پکڑ کب ہوتی ہے؟ عقیدے کی اور معاملے، تو معاملات درست رکھنا چاہیے، معاملہ درست رکھنا چاہیے۔ کیا کہ نہیں بولنا بیوی کو، فرمائیے کیا بولنا چاہیے؟ تو بہرحال معاملات اچھے رکھنا، بیوی سے، بچوں سے، بہوؤں سے، دامادوں سے، پڑوس سے، رشتہ داروں سے، سسرال والوں سے، سمجھے؟ ماں باپ کو دیکھ لے کر سسرال والوں کو نگلیکٹ کرتا ہے، غلط بات۔ سسرال کو اور بیوی کو دیکھ لے کر ماں باپ کو نگلیکٹ کرتا ہے، غلط بات۔ اسلام نے ہر ایک کا ایک حق دے دیا، اس حق کو ادا کرنے والا، سمجھے؟ لے لیا، جھانپ ڈال دیا، لے لیا، جھانپ ڈال دیا۔ اللہ، میں حج کر کے آ جاتا ہوں، بعد میں بخشش حج کر کے آ جاؤ، کعبۃ اللہ میں دفن ہو جاتا۔ یہ جھانپ جو ڈالیا، جواب جھانپ کا جواب، کعبے میں دفن ہو گئے، وہاں جنت معالی میں جا کر سو گئے، جی سو گئے ہوں گے، مگر معلوم ہے آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینے میں اگر عاشق رسول آتا ہے تو جگہ ہے، وہ میرا پڑوسی ہے۔ اگر میرے سے تعلق نہیں رکھنے والا ایسے لوگ آ کر مدینے میں، مکے میں مر جائیں گے تو ہفتے میں ایک مرتبہ ایک جماعت فرشتوں کی رکھی گئی ہے جو زمین کو بھونچال دیتی ہے، ہلاتی، زمین کو ہلاتی ہے۔ وہ ہلانے سے، سمجھے، اس میں جتنے بدعقیدہ اور گستاخ دفن ہوئے تھے وہ ان کی جگہ آ جاتے ہیں، اور عاشق اگر بنگلور میں دفن ہوا ہے تو مدینے کو چلے گا۔ تو ان کے
عبادات کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں کس چیز کی اہمیت ہے؟ عقیدہ اور معاملات. عقیدہ اور معاملات. اور یاد رکھیے مال کسے نہیں ہونا؟ کسے مال نہیں ہونا؟ پیروں کو بھی ہونا، اولیاء اللہ کو ہونا. جی رسول اللہ کے پاس مال گیا، اللہ سب کو دینے والا، اسے بھی مال ہونا. زکات دو، وہ دو، یہ دو، وہ سب کو دے کر ادا ہو گیا کہ ابھی نہیں خالی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا سب خالی ہو گیا تو ابھی مال ہے تو مجھے قرض حسنہ دے. اللہ مانگتا ہے قرض حسنہ ایکسٹرا. تو مال سب کو ہونا ہے. اس پر مفسرین فرماتے ہیں مال سب کو ہونا، مال حاصل کرنے کا طریقہ. کون سا طریقے سے مال حلال ہے؟ کون سے طریقے کا مال حلال ہے؟ اب مفسرین نے حرام کا ذکر نہیں کیا. جی مال کے حاصل کرنے کا حرام طریقے کا ذکر نہیں کیا. کون سا ذکر کیا ہے؟ حلال طریقے کا ذکر کیا ہے. حلال طریقے سے مال حاصل ہو گیا تو یہ حلال ہوا، اور جس کا ذکر نہیں ہوا ہے وہ کیا ہے؟ حرام. جی اب مال حاصل کرنے کا حلال طریقہ کیا ہے؟ پہلا وراثت، جسے آپ وراثت سمجھے. وراثت یعنی پراپرٹی میں حصہ، یہ حاصل کرنا. تجارت یہ کیا ہے؟ حلال. سمجھے؟ زراعت حلال ہے. جی اور اس کے ساتھ فرمایا ملازمت، نوکری، یہ بھی حلال. جی مزدوری، مزدوری کرنا یہ بھی حلال. آٹو چلانا اس میں کئی میں شامل ہو گیا. وہ تجارت، تجارت میں بسکٹ بیچنا تجارت. نہیں سمجھ ہماری بات تک. اس کے ساتھ ہبہ یعنی کوئی آپ کو کچھ دے دیا، وہ لینا بھی جائز. ہدیہ، تحفہ، نذرانہ، یہ تمام چیزیں مال حاصل کرنے کے ذریعے ہیں جو حلال ہیں. ان کے علاوہ، ان طریقوں کے علاوہ دوسرے طریقے سے مال کا حاصل کرنا حرام ہے. اب تجارت میں بھی شرائط رکھ دیے گئے. کون سی تجارت؟ وہ تجارت جو جائز ہے. شراب حرام، سمجھے؟ کرایہ حاصل کرنا بھی جائز. کرایے میں آپ شراب کی دکان دے دی، سمجھے؟ اور اڈا چلانے کے لیے دے دیے، کریے. نہیں سمجھ رہا؟ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حرام. تجارت وہ جو حلال جائز. مال ویسا کسی کا دبانا نہیں، سب کا برابر کا حصہ دے دیں. فیصلے کرتے ہیں لوگ، لڑکا لڑکی کے گڑبڑ آ گئی، فیصلے کو بیٹھ گئے یجمان، فیصلہ کرتے. اچھا تم ایک کام کرو، تمہارا مال تمہیں اٹھا لو، ان کا مال انہوں اٹھا لو. نہیں، میرے پاس فیصلے کو آئے تو آپ کو خالی پاکٹ کر کے پورا مال لڑکی کو دے کر میرے پاس ایسا فیصلہ لائے تو پورا مال عورت. تمہارے پاس کیا بھی جوڑے کے پیسے دے دو واپس.
زیور مہمے لے کر گئے تھے. کسے لے کر گئے تھے؟ دلہن وہ مالک نے، اس کی مالک نے. گھر لکھ دیا تھا میری بیوی کی محبت میں، لکھ دیا نہیں ہو گیا اس کا. اس واسطے کیا بھی لینا نہیں جیسا رہے تو آرام سے سب لے کو دبا لے کو آخر لڑکے کو بگاتے بولتے تو کہاں کا انصاف ہے؟ شریعت نے اس کی اجازت نہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مال حاصل کرنے کا ذریعہ حلال. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سب حرام. یہاں صوفیاء کرام نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں کے حرکات پر کون سی چیزیں ان پر حرام ہو گئیں؟ حلال چیزیں، طیب چیزیں ان پر حرام ہو گئیں. صوفیاء فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو کیا حکم دیا گیا؟ ہم کو حکم دیا گیا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی. کوئی چیز ہمارے اوپر پاکیزہ حرام نہیں ہے. یہ جتنے بھی باتیں آئی ہیں کس کے واسطے؟ گزشتہ زمانے کے پیغمبروں کی امت کے لیے، حضور کی امت کے لیے نہیں. کیوں؟ ویسی امت نہیں ہے یہ امت اپنے نبی پر بلہار ہونے والی ہے. اے محبوب آپ کی نسبت سے جتنا ہم نے دیا ہے وہ سب آپ کی امت کو دے دیا. پھر فرمایا کلو مما رزقناکم حلالا طیبا، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پاکیزہ چیزیں کھاؤ. کھانے کا حکم دے دیا گیا. ان پر کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیے اور ہم پر حلال کر دیا گیا. صوفیاء بڑی پیاری بات یہاں فرماتے ہیں. اور یاد رکھیے آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہیں. ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ عذاب، دردناک عذاب. ہمارے لیے دو عذابات تھے ان کے لیے. ایک عذاب آخرت کا، ایک عذاب دنیا میں تھا بعضوں کو. وہ کون سا تھا؟ جب لواطت کرتے تو پتھر کی بارش ہو جاتی، جب ڈنڈی مارتے تو آگ کی برسات برستی. شعیب علیہ السلام کے زمانے میں، لوط علیہ السلام کے. رات کو کسی گھر میں برائی ہوئی، صبح کو بورڈ لگ گیا آٹومیٹکلی یہ گھر میں یہ. اور برائی کرتے تو ان کے چہرے بدل جاتے. یہ سب ان کے لیے عذابات. مگر جیسے حضور تشریف لباس بشری اوڑھ کر آئے، یہ چہرہ انور لے کر کے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں یہ چہرے بدلنے کا عذاب اٹھا دیا. گھروں کے اوپر جو بورڈ لگ جاتا تھا آٹومیٹکلی وہ بورڈ بند ہو گیا، چہرے بدلنے کا بند ہو گیا، عذاب اٹھا لیا گیا. حضور کے صدقے میں ہم پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. ہے عذاب ہمارے لیے مگر اس دنیا میں نہیں. اور ہم کو آخری امت بنایا گیا. ہم آخری امت میں ہیں. ہمارے سے پہلے جو لوگ آئے ان کے پورے قصے قرآن کے اندر موجود ہیں. ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. ہمارے بعد نہ کوئی امت آنے والی ہے، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، نہ کوئی پیغمبر آنے والے. آخری پیغمبر، آخری کتاب، آخری امت. ہمارے بعد اگر کوئی کتاب آتی، ہمارے بعد کوئی پیغمبر آتے، حضور کے بعد، ہمارے بعد حضور کے بعد قرآن کے بعد کوئی کتاب آتی تو ہمارے پورے حالات اس میں آ جاتے. تو اللہ نے حضور کے صدقے میں ہم کو دوسروں کے قصے سننے کا موقع دیا. ہمارے قصے کوئی سننے والا نہیں، ہمارے قصے کوئی سننے والا نہیں. اللہ اپنے کرم سے اس کی حفاظت فرمائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ سب بواسطہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب چلیے آخری بات یاد رکھیے.
حلال کمائیوں کا ذکر ہو گیا جی، حلال کمائیوں کا خشک ہے بھائی معاملہ، مگر خشکی میں جانا نہیں چاہیے، سمجھے؟ قرآن جیسا بول رہا ہے ویسا لینا ہے۔ اٹھاتے ہی بیٹھ کر شاہ صاحب بیٹھ کر چیئر پہ بیٹھ کے معرفت نہیں بول رہے ہیں، اچھال نہیں رہے، میں ہو کرنے والا شاہ صاحب نہیں ہوں، سمجھے؟ میں ہو کرانے والا شاہ صاحب بننے کے لائق بنانے والا شاہ صاحب۔ یہ چیزیں بنیں گی تب شاہ صاحب کا رنگ چڑھے گا۔ شیخ محترم کا نائب ہے شاہ، کل کے درس میں جو سنے، شیخ کو دکھانے والا ہے شاہ خلیفہ، سمجھے؟ شیخ کی ادائیں، شیخ کی مسکراہٹیں، شیخ کی باتیں، شیخ کا اعمال وہ آنا چاہیے، اسی کو بولتے ہیں خلیفہ، نہیں تو خالی آفت۔ تو جتنے کاروبار ہیں ان میں حرام کاروبار بھی ہے، جیسے شراب کا بیچنا، جوئے کا کھلانا، برائی کے مقامات قائم کرنا، یہ تمام کیا ہے؟ مکروہ چیزیں، مکروہ سنے آتا ہے، یہ ہے کام۔ آپ بولو دوسرے کوئی حرام، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حرام کمائی میں کیا کیا ہے؟ شراب بیچنا، برے کام، جوا، سمجھے؟ یہ حرام جی، اس میں سود بھی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں سود کا ذکر خاص طور پر یہاں آیا ہے، ان آیتوں میں کون سا ذکر آیا ہے؟ سود کا ذکر آیا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں تمام حرام کمائیوں میں سے سب سے بدتر حرام کمائی سود کا۔ شراب کا بیچنا حرام، جوا کھلانا حرام، اور طریقے کرانا حرام، یہ حرام اپنی جگہ ہیں۔ ان تمام حرام کمائیوں میں سے سب سے بدتر کمائی کون سی ہے؟ سود۔ واضح طور پر یہاں کہا گیا کہ ان کو عذاب کس وجہ سے آیا؟ سود کے کاروبار کی وجہ سے۔ یاد رکھیے سود جو ہے، لنچا دینا بھی حرام، طریقے ہیں یہ، مگر سب میں بدتر سود کے ذریعے سے جو کما رہا ہے اس کے ہاں جانے سے بچنا، اس کی دعوتوں سے بچنا چاہیے۔ مولوی فتویٰ دیتے ہیں دو کمائی اگر ہیں، ایک بزنس ہے ایک سود ہے، اب وہ دعوت دے رہا ہے تو آپ کس پر محمول کرنا چاہیے؟ بزنس پہ، بزنس پہ محمول کر کے کھا لیں، یہ فتوے سمجھے؟ مدرسوں میں فتوے جی، جہاز کو جتنے کیلے ہیں اتنے عالم کو ہیلے، خانقاہ میں فتوے نہیں تقوی، تقوی پرہیزگاری بنائی، بچ کے چلو، بچ کے چلو، بچ کے چلو، کانٹوں کی سیچ پر سے خود کو بھی بچانا، پتلی چادر کو بھی اٹھا لینا اور بچ کے نکل جانا، یہ کتنی بڑی مشکل کی بات ہے، یہ ہے تقوی۔ تو حرام کمائی کیا ہے؟ سب سے حرام کمائی میں سب سے بدتر کمائی سود۔ یاد رکھیے سود کو مطلق بیان کیا گیا، لفظ مطلق، یعنی یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، یہ سہولت نہیں، سود بالکل حرام۔ کیا مطلب؟ سود کا لینا بھی حرام، سود کا دینا بھی حرام، سود کے بارے میں دونوں کے لیوا دیوی ہو رہی ہے، آپ اگریمنٹ پیپر لکھ رہے ہیں، وہ لکھنا بھی حرام۔ سودی کاروبار ہو رہا ہے، لین دین ہو رہا ہے، اس میں آپ وٹنس بن رہے ہیں، وہ وٹنس بننا بھی حرام۔ مفسرین فرماتے ہیں سود کے بارے میں مطلق بیان کیا گیا ہے، اب اس سے جو کپڑا پہنتے ہیں وہ کپڑا حرام، اس سے جو کپڑا پہنتے ہیں وہ کپڑا حرام، جو کھانا کھاتے ہیں
وہ کھانا حرام سمجھے. اور یاد رکھنا سود کے پیسے سے جو خیرات کرتے ہیں وہ خیرات کرنا بھی حرام. نہیں سمجھ میں 40%, 2.5% دے دیں گے, مال پاک ہو جاتا ہے. زکات دیے تو مال پاک ہو جاتا ہے. حرام مال کی زکات بھی دیں گے تو وہ پاک ہونے کا سوال. مدرسوں کو دینا, خانقاہوں کو دینا, اللہ والوں کو دینا, علماء کو دینا, مسجد کو دینا, یہ سب دینا تو کون سا دینا؟ نہیں سمجھ میں. یہ علماء کرام فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات مفسرین فرماتے ہیں. یاد رکھیے اب اس میں دو چیزیں ہیں, ایک لینا اور ایک دینا. سود کی بات آئی, لینا. اب لینا حرام, وہ بہت زیادہ حرام کس کے مقابلے میں؟ دینے کے. اب آپ گردن ہلا رہے ہیں, بعد میں جا کر گردن ایسا ہلائیں گے, بولیں گے شاہ صاحب اب جو باتیں بتا رہے ہیں اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو پھر بینکوں کا کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا. تو شاہ صاحب صرف شاہ صاحب نہیں ہے, شاہ صاحب مولانا بھی ہیں. شاہ صاحب صرف شاہ صاحب نہیں ہے, مولانا بھی ہیں. شاہ صاحب کا مدرسہ بھی ہے, شاہ صاحب کے یہاں کوشچنس بھی آتے ہیں. ایسے موقع پر کوشچن آ گیا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ تو پھر ہم مولانا کے حساب سے جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ یہ دارالحرب ہے, نان اسلامی گورنمنٹ ہے, یہاں کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ ایسا ہے, وہ سسٹم ایسا ہے, یہ سسٹم ایسا ہے, سسٹم پر چلے جائیں. تو ایسے میں بینک سے جو آپ کو پیسہ آتا ہے وہ آپ کو لینا جائز. بینک سے اگر قرض لے رہے ہیں تو بینک کو آپ دے سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ دارالحرب ہے. تھوڑی تسلی ہوگی, تھوڑی تسلی. مگر خانقاہی نظام میں آ جائیے, دین اسلام کے مطابق آ جائیے, صوفیاء کی بارگاہ میں آ جائیے, بھوکے مر جاؤ, نہ دینا ہے نہ لینا. بھوکے مر جاؤ, نہ دینا ہے نہ لینا ہے. زندہ رہنا چاہتے ہو تو لو مت, مجبوراً دے. اس لیے کہ بغیر اس کے نہ آپ کار لے سکتے ہیں, بغیر اس کے نہ آپ گھر بن سکتے ہیں, بغیر اس کے نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. ایسا ہے تو پھر انکم ٹیکس آپ کو آئے گا. ہاں جی, ہاں جی, معلوم مجھے وہ نہیں لینا. جمع ہوتا ہے تو اسے نکال لینا, نکال لے کر کسی ایسے کام میں لانا جس کام سے آپ کو کوئی اجر نہ ملے. جیسے مسجد میں ٹوائلٹ ہے, وہ بھی تقوی کے خلاف, وہ بھی تقوی کے خلاف. علماء نے یوں کہا کہ اگر وہ چھوڑ دیں گے تو وہ ان میں چلا جائے گا, وہ اسلام کے خلاف استعمال کرے. یہ علماء کا کہنا ہے. ہاں نہیں, غریب آپ کو کھانا نہیں ہے تو غریب کو کہیں کھلاتے. غریب نمازی نہیں ہوتا کیا؟ غریب کپڑا نہیں پہنتا کیا؟ خیر یہ تمام مسائل ہیں, بات آ گئی ہے, میں مسائل بول رہا ہوں. اب جیسا آپ سوال کریں گے جامعہ کو بھیجیں گے, میں جامعہ سے آپ کو تحریری جواب دوں گا. اب میں یہ فتویٰ دینے کے لیے نہیں بیٹھا. اب آئیے, یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا ذکر پھر قرآن نے کر دیا کہ ان کو قیامت کے دن کیا ہے, آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے. تو اس کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ سزا اور جزا کا جو اعتبار ہے وہ خاتمے پر ہے. سمجھے؟ یعنی ہم زندگی بھر مسلمان رہے, آخر وقت میں معاذ اللہ کوئی بندہ کفر کی طرف چلا گیا, تو اب زندگی بھر جو اس نے نیکیاں کی ہیں, جو اسلام پر رہا ہے, وہ سب کیا ہو گیا؟ ایک
آدمی زندگی بھر کفر میں رہا، کہاں کہاں گیا، کن کن بتوں کے پاس گیا، سب جگہ گیا، مرنے کے کچھ دن پہلے کیا ہو گیا؟ ایمان لایا تو جو کچھ کیا تھا وہ معاف، اب اس کے لیے نجات ہے۔ تو نجات یعنی سزا اور جزا کا اعتبار خاتمے، الاعتبار بالخواتم، اعتبار خاتمے، سمجھے؟ اسی واسطے صوفیہ فرماتے ہیں ہمیشہ استقامت کی دعا مانگو، مولا میرا قدم پھسلنے نہ پائے، مولا میرا قدم پھسلنے نہ پائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نفس، اس آیت کی روشنی میں صوفیہ نفس بہت کچھ مانگتا ہے۔ اب آپ کو بتا دیا ایسا کیسا نہیں کھانا، ایسا نہیں کھانا۔ تو دیکھیے، ایک ہے حلال، ایک ہے جائز، ایک ہے مباح، جی یہ چیزیں ہوگی۔ ایک ہے حرام، ایک ہے مکروہ تنزیہی، ایک ہے مکروہ تحریمی، جی تو حرام اور حلال سمجھ میں آ گیا، جائز چیز سمجھ میں آ گئی، یعنی یہ فرضیت میں داخل نہیں ہے، جائز ہے، کھا لے سکتے، کیا ہے؟ کھا لے سکتے، حلال چیز ہے، چیز حلال ہے، مگر سب پر لازم نہیں ہے، سب پر لازم نہیں ہے، وہ کھائے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ کوئی چیز ہے، فروٹ ہے، یہ ہے، ایسی کچھ چیزیں ہیں جو اجازت ہے۔ اب یہ ہے مباح، جو نہ حرام میں ہے نہ حلال میں داخل ہے، سمجھے؟ نہ مباح ہے، یعنی اس کو آپ کھانا چاہیں تو کھا لے سکتے ہیں۔ نفس کبھی کبھی چاہتا ہے، نفس کبھی کبھی ایسی چیزیں کھانا چاہتا ہے۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں نفس جو چاہتا ہے وہ کھلاؤ مت، نفس جو چاہتا ہے وہ کھلاؤ مت، اس لیے کبھی کبھی نفس کو کنٹرول بھی کرو، سمجھا؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں جو رستے میں ملا، جو جہاں چیز نظر آئی، سمجھے؟ بھٹا بھی کھا رہا ہے، پلیاں بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، نترالو بھی کھا رہا ہے، سمجھے؟ کیا ملا وہ کھا رہا ہے، کبھی دیکھو کھاتے رہتا ہے، کھاتے رہتا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے کھانے میں نفس کو کنٹرول کرو۔ کیا معلوم تمہیں، خرید کر اگر کھا بھی رہے ہیں، بیچنے والے کو بھی ذرا دیکھو، کیا ہے؟ بیچنے والے کو بھی ذرا دیکھو، ہر اعتبار سے دیکھ کر جو طبیعت مانگی وہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ احتیاط، حالانکہ وہ کھانے کی اجازت ہے، کھا سکتے ہیں، بھٹا کھا سکتے ہیں، آپ پھلی کھا سکتے ہیں، ابالی پھلی، وہ پھلی کھا سکتے ہیں۔ اس پر بڑی پیاری بات حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں، شیخ سعدی کہتے ہیں جو دیکھ دکھا کر نہیں کھاتا وہ کتے سے بدتر ہے۔ کیا ملی دعوت؟ دعوت جدھر ملے، بعض لوگوں کا کہ کپڑے چلک رہے تھے دعوت کے، 200 آدمی کی دعوت اگر آپ کو کرنا ہے تو 50 کا ایکسٹرا بنا دو، نہیں تو نک کٹ دیتے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں جدھر ملا، جہاں ملا، جیسا ملا، گھس کے مت کھاؤ، جو چیز مل گئی اسے کھاتے مت رہو، سمجھے؟ اس کو شیخ سعدی کہتے ہیں اس طریقے سے بے احتیاطی کرنے والا کتے سے بدتر ہے۔ اس پر فرماتے ہیں کیونکہ کتا 2 کام کرتا ہے، سمجھے؟ پہلے دیکھتا ہے، بعد سونگتا ہے،